الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو وہ بہت خوش دکھائی دیے اور کہنے لگے میں نے آج رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا. میں نے پیٹ بھر کے پیا جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نبی پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں پھر ایک مرتبہ اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. جمعۃ المبارک ہے اور سفر المظفر کا مہینہ ہے. سفر المظفر کے مہینے میں بڑے بڑے عشاقان مصطفیٰ اور بزرگان دین کے عرس بھی ہیں اور ولادت مبارکہ بھی ہے. یہ سفر کے مہینے کو عموماً معاشرے کے اندر برا سمجھ رہے ہوتے ہیں, منحوس سمجھتے ہیں. معاذ اللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں اس قدر رائج ہو چکی ہیں, اس قدر یہ اب کا نہیں ہے, یہ برسوں سے اس طرح چلتا ہوا آ رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو سفر کو منحوس سمجھا کرتے تھے. تو میرے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر, سفر میں کوئی منحوسیت کچھ بھی نہیں ہے. تو سفر کے مہینے میں کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں سفر بھی نہیں کرنا چاہیے, اس میں نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے, اس میں کوئی کام نہیں شروع کرنا چاہیے, اس میں کوئی تقریر نہیں کرنی چاہیے. تو یہ سب غلط وہم ہیں, غلط خیالات ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سفر کے مہینے کے اندر برکت ہے. اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سیدنا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہوا تھا. تو اگر اس میں کچھ ایسا ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام اپنی صاحبزادی کا شہزادی کونین کا نکاح اس مہینے میں نہ فرماتے. تو سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے. سفر کے مہینے میں برکت ہے. اللہ کے بنائے ہوئے ایام ہے, اللہ کے بنائے ہوئے دن ہے, مہینے ہیں. برکت ہی برکت ہوتی ہے. اچھے انداز سے کام کیا جائے تو برکت ہی برکت ہے. اور اگر غلط طریقے سے کام کو شروع کیا جائے تو پھر وہاں پر برکت کی جگہ پر بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے. لوگ اپنا کاروبار سیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی ایڈورٹائز کے لیے اور اس کی افتتاحی تقریب کے لیے وہاں پر ایک بہت بڑا اسپیکر رکھ کے گانے چلا لیتے ہیں کہ لوگ متوجہ ہوں, ان کو پتہ لگے بھئی ہم نے کاروبار شروع کیا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب کو بلا کے کہتے ہیں آئیں جی ہمارے لیے دعا کر دیں. کام کر رہے ہیں گناہوں والے, پھر مولوی صاحب کو بلا کے کہتے ہیں برکت کی دعا کر دیں. تو کام ہی ایسے کرو جو برکتوں والے ہوں, مولویوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. خود ہی مولوی کے انداز پہ اپنے کاموں کو شروع کریں نا, برکتوں والے اعمال کریں. یہ گانے
بلند آواز سے زور زور سے بجانا، گانے زور زور سے بج رہے ہو، کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، وہ الگ تک ٹاپک ہے. کہیں پر نعت خوانی ہو، کہیں پر بیان ہو رہا ہو، کہیں پر اذان بلند آواز سے دی جا رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو کہتے ہیں بھائی ہلکی آواز کر لو. لیکن جب گانے بج رہے ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بے برکتی والے کام کر کے ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ برکت دے دے، تو یہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں. بے برکتی والے کام کر کے پھر برکت مانگے اللہ سے، یہ تو مذاق ہے. تو اس لیے اعمال اچھے انداز پر کیے جائیں تو وہ کوئی سا بھی دن ہو، کوئی سا بھی وقت ہو، کوئی سا مہینہ ہو، تو اس میں برکت آ جاتی ہے. اور اگر غلط انداز پر کام کیا جائے، غلط طریقے پر، غیر شرعی طریقے پر کام کیا جائے تو اچھا کام بھی بے برکتی والا ہو جاتا ہے. اس لیے کسی مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے. البتہ میں نے جس کام اور جس چیز کی طرف آپ کی آج زیادہ تر توجہ دلانی ہے وہ ہے جھوٹ کے متعلق. ہم میں جتنے بھی اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، زیادہ عمر والے بھی، ہمارے بزرگ، ان سب کو یہ بات پتہ ہے کہ جھوٹ کتنی بڑی لعنت ہے، گناہ کبیرہ ہے. بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جھوٹ کا گناہ ہے. جھوٹ، ہمیں پتہ ہے جھوٹ کسے کہتے ہیں. خلاف واقع بات کو جھوٹ کہا جاتا ہے، یعنی سچ کا الٹ وہ جھوٹ ہے. سچ کا الٹ ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا. بچے کو بھی پتہ ہے کہ جھوٹ کیا چیز ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے بڑے، عورتیں، بوڑھے، سارے جھوٹ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. سب کو پتہ ہے. ہم سب، یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کرم ہے کہ ہمیں اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ جو شخص جھوٹ بول رہا ہو پتہ لگ جاتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. ہمیں نظر آ جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے. اور ہم بھی بعض دفعہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلتا ہے. یہ تو تب پتہ لگے گا جب قبر کے اندر جائیں گے کہ کیا چلتا ہے اور کیا نہیں چلتا. جب قبر کے اندر وہ عذابات کہ جو میرے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ جھوٹ بولنے پر یہ عذاب ہوگا، خیانت کرنے پر یہ عذاب ہوگا، غیبت کرنے پر یہ عذاب ہوگا، جب وہ عذابات دیکھے گا اس وقت اس کو یہ احساس ہوگا کہ ہاں میں نے کیا کیا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے. سارے اعمال ہمارے سامنے آ جائیں گے. سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور پھر ان جھوٹوں پر دلیلیں دینے کے لیے مزید اس قدر بندہ چلا جاتا ہے کہ معاذ اللہ کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے. میرے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس جھوٹ بولنے والے کی منہ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں. جب جھوٹ بول کے کام کیا جائے، جھوٹ بول کے اپنا کاروبار کیا جائے، جھوٹ بول کے اپنی سفارش کروا لی جائے، وقتی طور پہ آپ کی چیز چلی گئی ہے، وقتی طور پہ آپ کا کام بن گیا ہے، لیکن یہ تادم ہمیشہ دائم رہنے والا، قائم رہنے والی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو برکتیں بھی مل جائیں. جھوٹ بول کے 100 روپے والی چیز آپ 1000 کی بیچ دو تو پھر دیکھ لینا ڈاکٹر کے پاس 10,000 روپے لگ بھی رہے ہوں گے. جس انداز پر جھوٹ بول کے پیسے لے لیے جاتے ہیں اسی انداز پر پیسے نکل بھی جاتے ہیں پھر. اور کس طرح نکلتے ہیں مشاہدہ ہوگا، تجربہ ہوگا. حالانکہ اگر ہم اپنی زندگی کا مطالعہ قرآن پاک سے کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے تو ہمیں
قرآن یہ سبق دے رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے۔ میں جب تک ہم دنیاوی معاملات کے اندر نہیں تھے، کوئی چیز خرید و فروخت کے معاملات میں ہم نہیں تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں لوگ۔ لیکن جب لین دین کا معاملہ آیا، کسی سے کوئی چیز خریدنی ہے، بیچنی ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو پتہ لگا کہ کتنا زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آپ معاشرے کے اندر رہتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، آپ جو کاروبار کرنے والے ہیں، جو دکاندار ہیں، وہ بھی کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، اور جو گاہک ہمارے پاس آتا ہے دکاندار کے پاس، وہ بھی کس قدر جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے۔ گاہک آتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی فلاں چیز چاہیے، آپ نے کہا 1000 روپے کی ہے، وہ گاہک کہتا ہے مجھے تو 800 کے پیچھے مل رہی تھی۔ اب آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ کون سی دکان تھی کہ جہاں پہ اس کو 800 کی مل رہی تھی، جس کا مارکیٹ ریٹ 1000 روپے ہے، 800 کی کون دے رہا ہے؟ جھوٹ اس قدر گاہک بھی بول رہا ہے، دکاندار بھی بول رہا ہے۔ برکتوں والے سارے کام ہم نے ختم کر دیے ہیں، دھوکے دے دے کے ہم اپنا مال بیچ رہے ہیں، اور پھر گھر کے اندر بے برکتیاں، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہم خود دعوت دے دے کے ان کو اپنے پاس لا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن کمزور ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن بخیل یعنی کنجوس ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کام منافقوں والے ہیں۔ مومن منافق نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا، کیا کہا؟ ذرا توجہ سے جملہ سنیے گا۔ اللہ کے ولی ہیں، ان کو ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ حضور آپ کی زوجہ بیوہ ہو گئی ہے۔ توجہ ہے، بیوہ تو تب ہوگی نا جب شوہر فوت ہوگا۔ اس عورت کے شوہر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے، تو آپ پریشان ہو گئے، اور جیسے کہ واقعی ان سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ واقعی ان کی بیوی بیوہ ہو چکی ہے، تو ان کے ساتھ ارد گرد جو ان کے احباب تھے انہوں نے کہا حضور آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ تو زندہ، آپ کی بیوی کیسے بیوہ ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے والا ہے۔ فرمایا کہ میں اس بات پر پریشان نہیں ہوا کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی یا میں مر چکا ہوں، میں تو اس بات پر پریشان ہو رہا ہوں کہ کیا مومن بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا جھوٹ اتنا آسان ہم نے سمجھا لیا، اپنے ذہنوں کو منا لیا ہے، اپنے دلوں میں داخل کر لیا ہے؟ کتنا اور کس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے علوان والحفیظ، کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیا ہمیں یہ بات نہیں پتا کہ جہنم میں جانے کا یہ سبب ہے؟ ہم تمنا کر رہے ہیں جنت میں جائیں، عمل کر رہے ہیں جہنم والے۔ ہم بیج بوئے خربوزے کا اور تمنا کریں اس سے آم لگ جائے، کیسے ممکن ہے؟
ہو ہی نہیں سکتا. عمل کر رہے ہیں جہنمیوں والے, تمنا کر رہے ہیں جنت میں جانے کے, کیسے جا سکیں گے؟ ذرا ہم اپنے ذہن کو ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے بٹھا کر ایک جھنجھوڑے تو صحیح کہ ہماری جو پرانی زندگی تھی, پرانی سے مراد کہ جو ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم سارے مل کے اکٹھے ہو کر بیٹھا کرتے تھے, اس وقت میں اور اس وقت میں کتنی سچائی, کتنی جو کس بیانی ہو چکی ہے, کتنا جھوٹ پھیلتا جا رہا ہے. ہم ذرا غور کریں ایک مرتبہ اور اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مد نظر رکھیں تو ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور فرمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک قبر پر لے جایا گیا. میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص قبر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک فرشتہ لوہے کا ایک اوزار ہے, وہ اس کے منہ میں داخل کر کے ایسے جبڑے کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. پھر وہی اوزار دوسری طرف داخل کر کے چیرتا ہوا پچھلی طرف لے جاتا ہے. اتنے میں پہلے والا ٹھیک ہو جاتا ہے, اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے. پھر فرشتہ اس کے جبڑے کو اس طرح چیرتا ہوا پیچھے لے جاتا ہے, پھر دوسری طرف سے جبڑا چیرتا ہوا پیچھے لے جاتا ہے. یہ مسلسل اس کے ساتھ عذاب والا معاملہ چل رہا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ جو خواب میں اس قبر پر لے کر آیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس شخص نے یہ بتایا کہ یہ دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا, یہ جھوٹا شخص تھا, یہ جھوٹ بیانی, بے دلیل اور ببانگ دہل کہا کرتا تھا. ایسا لگتا تھا اس کو کوئی جھوٹ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کل بروز قیامت, کل بروز قیامت جھوٹ بولنے والے کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا سنیے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلکہ مشہور بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن حاتم اسم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ کل بروز قیامت جھوٹا شخص دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل دیا جائے گا. کتے کی شکل میں جھوٹ بولنے والا. ہم بہت ساری جگہوں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن جھوٹ ہوتی ہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ہم دکانداروں کے پاس جا کے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, فون میں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں. بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا چپ ہو جاؤ, آپ کو میں فلاں چیز دلاؤں گا, اور دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے دلانا نہیں ہے بس چپ کرانا ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابیہ, انہوں نے اپنے بچے کو ایسے بلایا اور کہا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ, میں آپ کو ایک چیز دوں گی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیا دیتی ہیں اگر یہ آ جاتا, کیا نیت تھی دینے کی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پاس آ جاتا تو میں اس کو کھجور دیتی, تو میں کھجور دیتی. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی تم نے کھجور دینی تو ٹھیک ہے, اگر یہ کچھ دینا نہ ہوتا, ایسے ہی صرف بلانا تھا, تو پھر یہ تمہارے لیے جھوٹ لکھ دیا جاتا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ کئی مرتبہ یہ کر رہے ہوتے ہیں, بچہ رو رہا ہے, ضد کر رہا, لیٹ گیا ہے, اب آپ اس کو اٹھانے کے لیے اپنے پاس بلانے کے لیے دروازے کے کنڈی میں جا کے ہاتھ رکھتے ہیں, اس کو یہ لگانے کے لیے, اس کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں جب باہر جانے لگا ہوں چلو اٹھ کے آ جاؤ. حالانکہ باہر جانا نہیں ہوتا, صرف اس کو اٹھانا ہوتا ہے. یہ بھی جھوٹ ہے, دھوکہ ہے اپنے بچے کو, یہ اپنے بچے کے ساتھ دھوکہ دہی ہے. موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بچے کو صرف بلانے کے لیے میرے پاس آ جائے.
پین دکھاتے ہیں کہ بھائی بیٹا پین لے لیں، پین دکھاتے ہیں اس لیے کہ بچہ میرے پاس آ جائے، وہ آتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، پین دیتے نہیں ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، فون پہ میں مصروف تھا یا میں آپ کا فون نہیں دیکھ سکا، حالانکہ دیکھ بھی لیا ہوتا ہے، یا فون اٹھایا نہیں ہے، اٹھا لیا تو کیا کہ میں راستے میں ہوں، حالانکہ راستے میں نہیں، گھر میں۔ کتنی طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں، کس قدر جھوٹ ہم لوگ بول رہے ہیں، اور پھر کہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، کام جہنمیوں والے۔ تو ہمیں اپنے ان معاملات کو دیکھنا ہے۔ ہم وعدہ کر لیتے ہیں اور دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہ ٹال دیں گے بعد میں، جھوٹ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، ان کی کتاب کو قرآن پاک آسمانی کتابوں کے بعد ان کی کتاب کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے جب بخاری شریف لکھی نا، ان کو پتہ لگا کہ وہ فلاں مقام پر ایک شخص ہے اور اس کو ایک حدیث آتی ہے، تو یہ چل پڑے پیدل سفر کر کے، وہاں پہنچے، کئی میل کا سفر طے کر کے وہاں پہنچے۔ جب یہ حدیث لینے کے لیے جاتے تھے، پہلے اس بندے کو دیکھتے تھے کہ سچا ہے جھوٹا ہے، کیسا ہے کیسا نہیں ہے، تھوڑا دور کھڑے ہو کے دیکھنے لگے۔ جس کو وہ روایت آتی ہے، اس نے کیا کیا، اپنی جھولی کو ایسے کیا بند، اور اپنے جانور کو اپنے پاس بلایا جھولی دکھا کے کہ جانور میرے پاس آ جائے گا۔ جانور جیسے ہی قریب آیا، اس کو پکڑ لیا، اور جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں سے واپس ہو گئے اور یہ فرمانے لگے کہ جو شخص اپنے جانور سے وفا نہیں کر سکتا، وہ حدیث سے کیا وفا کرے؟ جو اپنے جانور کے ساتھ جھوٹ بیانی کر رہا ہے، تو وہ حدیث میں کس قدر غلطیاں کرے گا؟ حدیث نہیں لی، واپس